بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسلامیات کے 7 کلاس کی بک سٹارٹ کی تھی اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا باب نمبر 2 جو سے اس کو کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج ہم اس کا باب نمبر 100 جو سے یہ سٹارٹ کریں گے اور اس کا پارٹ نمبر 1 جو سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام۔ اس کی ہم مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف والا ہے منافقین کے سردار عبداللہ بن اوبی کے قبیلے کا نام تھا۔ اس کا جواب آئے گا بے والا بنو خزرج۔ اب آگے سیکنڈ والا ہے بنو کینکا کا پیشہ تھا سنار، ظروف ساز، لوہار۔ یہ اس کا آنسر ہے جیم والا۔ اب آگے تھرڈ والا ہے غزوہ میں شکست کے بعد بنو کینکا کے لوگ چلے گئے۔ اس کا آنسر آئے گا شام۔ اب آگے فورتھ والا ہے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی۔ اس کا آنسر آئے گا بنو نصیر نے۔ اب لاسٹ والا ہے 5 والا بنو نصیر کے قلعے کا محاصرہ جاری رہا 15 دن۔ یہ تھا فرسٹ کویسچن۔ اب آگے سیکنڈ والا ہے مختصر جواب دیں۔ فرسٹ والا ہے منافق کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 32 میں، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے سیکنڈ والا ہے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کون سے 3 بڑے قبائل آباد تھے؟ اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 33 پہ، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو نصیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کویسچن نمبر 3 ہے بنو کینکا کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 33 پہ۔ ایگزیکٹ آنسر نہیں ہے لیکن یہ پڑھ لیں، اس لحاظ سے جو آنسر لکھنا ہوگا میں لکھوا دیتا ہوں۔ بنو کینکا سے خون بہا طلب کیا گیا اور ان کے انکار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ بنو کینکا کا محاصرہ کر لیا۔ اب پیپر میں اگر یہ سوال آ جائے تو اس کا لکھنا ایسے ہے کہ بنو کینکا کے خلاف کارروائی کا سبب یہ تھا کہ وہ شہید مسلمان کا خون بہا نہیں دے رہے تھے۔ یہ ان الفاظ کو میں نے اس الفاظ میں لکھ دیا ہے، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 4، بنو نصیر کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ اس کا آنسر آئے گا، اس کی جو سی مشق ہے اس کے اوپر والے پیراگراف میں، بنو نصیر کے خلاف کارروائی کا سبب یہ تھا کہ یہ لائن ہم نے اپنے سے لکھنی ہے۔ آگے ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے لاسٹ والا ہے مسلمانوں کو بنو نصیر کی شکست کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا آنسر آئے گا اس کی مشق سے ہی اوپر۔ مسلمانوں کو بنو نصیر کی شکست کا یہ فائدہ ہوا کہ مال غنیمت کے طور پر بہت سا اسلحہ اور بڑی تعداد میں جنگی سامان اہل ایمان کے قبضہ میں آ گیا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور وفاقی طور پر مضبوط ہوئے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے اس کے لانگ کویسچن۔ تفصیلی جوابات کا پہلا ہے عبداللہ بن اوبی اور دوسرے منافقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 32 پہ، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں بنو خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن اوبی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے تمام لوگوں نے اسے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا، وہ جلد ہی اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران جب اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو عبداللہ بن اوبی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی سرداری اور تاج پوشی والا سلسلہ وہی رک گیا۔ چنانچہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دل میں دشمنی بٹھا لی کہ ان کی وجہ سے میری سرداری میں رکاوٹ پڑی ہے۔ یہ شخص ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ یہی لوگ عہد نبوی کے منافق تھے۔ یہاں تک آئے گا فرسٹ لانگ کویسچن۔ اب آگے سیکنڈ والا ہے غزوہ کینکا کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 33 سے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل میں سب سے زیادہ بد فطرت قبیلہ بنو کینکا تھا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے تھے۔ وہ پیشہ ور سنار، لوہار اور ظروف ساز تھے۔ ان پیشوں کی وجہ سے ان کے پاس خاصی مقدار میں جنگی سامان موجود تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے سب سے بہادر یہودی تھے، ان کی تعداد 700 سے زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
یہ لوگ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی۔ سامان بیچ کر وہ کسی کام سے ایک سنیار کی دکان پر گئی۔ یہودیوں نے وہاں اس عورت سے بدتمیزی کی اور اسے بہت پریشان کیا۔ جب ان کی شرارت حد سے بڑھی تو عورت نے شور مچا دیا اور مدد کے لیے دہائی دی۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے یہودی سنار کو قتل کر دیا۔ یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ شہید مسلمان کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بنو قینقاع سے خون بہا طلب کیا اور ان کے انکار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے 15 روز تک محاصرے جاری رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے پرزور اصرار پر ان کی جان بخشی کر دی، البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکل جائیں۔ یہ سب لوگ ملک شام کے علاقوں میں چلے گئے۔ یہاں تک آئے گا اس کا لانگ کویسچن، اور یہاں پہ ہم یہ والا چیپٹر ڈونٹ سے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔